میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ انشاءاللہ مسائل کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حج کا ایک سیزن شروع ہو چکا ہے، حج کا موسم ہے، ایک بہت بڑی عبادت کی ادائیگی کا موسم ہے، لہٰذا کچھ باتیں پہلے انشاءاللہ حج کے بارے میں کریں گے اور پھر ہم سوالات کی طرف آئیں گے۔ عمومی طور پر جو ہمارے ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش کے لوگ حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ ویسے تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج افراد ہے، لیکن زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، یعنی دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے، اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد پھر انسان احرام کی پابندی سے باہر نہیں نکلتا، اسی احرام میں وہ حج ادا کرتا ہے۔ اور حج تمتع میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ صرف عمرے کا احرام پہنتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد حلق وغیرہ کرا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام دوبارہ باندھتے ہیں۔ تو یہ اگر فرض کر لیں کہ آپ 1 یا 2 ذی الحجہ کو پہنچے تو 8 تک کے جو درمیان کے دن ہیں وہ آپ نارمل حالت میں گزار سکتے ہیں، جبکہ حج قران والا ان 6-7 دنوں کو بھی احرام کی تمام تر پابندیوں کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہے۔ اور تیسرا حج افراد ہوتا ہے کہ جس میں صرف حج کا احرام پہنا جاتا ہے، اس میں عمرے وغیرہ کی نیت نہیں کی جاتی، لیکن اکثر جو ہے وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے عمرے کا احرام پہنتے ہیں اور پھر جا کر عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلق وغیرہ کرا کے پابندی سے باہر ہو کر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ چند چیزیں ذرا امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی فلائٹ پہلے کہاں جا رہی ہے، اس کا ذرا تعین ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی فلائٹ پہلے مدینہ منورہ جائے گی، یعنی آپ پہلے مدینہ منورہ جائیں گے، چاہے فلائٹ پہلے جدہ جائے اور جدہ سے آپ مدینہ جا رہے ہیں، ڈائریکٹ مکے جانے کا ارادہ نہ ہو، تو یاد رکھیں اپنے گھر سے احرام کی پابندی اختیار نہ کریں۔ آپ بالکل نارمل کپڑوں میں آئیں، وہاں جدہ اتریں، جدہ اتر کے اگرچہ آپ نے میقات کراس کیا ہے، لیکن چونکہ آپ کا ارادہ براہ راست مکہ جانے کا نہیں ہے، اس لیے احرام کی پابندی لازم نہیں ہے۔ آپ پہلے مدینہ جائیں، وہاں کے 7-8 دن جتنے بھی آپ گزارنا چاہتے ہیں بالکل آرام سے گزاریں۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ سے مکہ تشریف لائیں گے تو پھر درمیان میں میقات آتی ہے، جس کو ذوالحلیفہ یا ابیار علی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، وہاں پر پھر آپ احرام باندھیں گے، یا اپنے ہوٹل سے بھی آپ کر کے آ سکتے ہیں، لیکن اکثر وہاں مساجد چونکہ ہے، مسجد ہے، وہاں رکتے ہیں، پھر وہاں پہ آپ احرام وغیرہ کی نیت کریں گے اور پھر آپ میقات کراس کر کے آئیں گے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی حاجی کے مکے جانے کے درمیان 2 میقات آئیں تو افضل ہے کہ پہلی میقات سے ہی احرام پہن لیں، اور زیادہ آسانی اس میں ہے کہ پہلی کو چھوڑ دے، اگلی والی میقات سے پہلے احرام پہن لے تو اس کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اگر آپ پہلے سے پہن لیں تو 7-8 دن آپ کو مدینہ کے مکمل احرام کی پابندیوں کے ساتھ لگیں گے، اور یہ بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک پابندی برداشت کر نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ احرام کی نیت کریں گے تو تلبیہ اس کے لیے شرط ہوتی ہے۔ یہ لبیک اللہم لبیک جو ہم پڑھتے ہیں، ایک بار بلند آواز سے، مردوں کے لیے بلند آواز سے، عورتوں کے لیے اتنی آواز سے کہ اپنے کان تک سنیں، یہ احرام کی حالت میں آنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ کا احرام صحیح نہیں ہوگا۔ 1 دفعہ افضل ہے، اور 3 دفعہ، 1 دفعہ واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا افضل ہوتا ہے، تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اگر فرض کر لیں آپ پہلے مکے جا رہے ہیں، احرام پہن کے آپ جائیں گے، تو کوشش کریں کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اس وقت نیت کریں۔ اس سے پہلے ذرا خطرات ہوتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اگر آپ گھر سے ہی نیت کر کے نکل جائیں اور کسی شخص سے خوشبودار ہاتھ آپ کے ہاتھ پر لگ گئے، آپ گلے ملے اور اس کی خوشبو آپ کے احرام تک پہنچ گئی، تو اس میں جرائم کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس میں کفارے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیں، پھر آپ احرام کی نیت کریں، آرام سے کر لیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کو تلبیہ وغیرہ یاد کروا دیں۔ لیکن اس میں ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، بعض لوگ کھانا وغیرہ کھا کے کہتے ہیں کہ چلو ہم ابھی تو نہیں کرتے احرام کی نیت، جب قریب آئے گی تو جہاز والے بتا دیتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ لملم قریب آ رہا ہے اور آپ میقات سے پہلے نیت کر لیں۔
لیکن اس میں بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سوتے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ وقت گزر جاتا ہے۔ اگر آپ سوتے ہوئے میقات سے گزر گئے اور آپ نے پہلے نیت نہیں کی تھی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی حدود حرم میں ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوگا، اس لیے اچھی طرح اس میں احتیاط کریں۔ عمرہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمرہ چند چیزوں کا مجموعہ کا نام ہے جس میں ایک طواف ہے، اور ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں مردوں کے لیے اتباع کرنا سنت ہوتا ہے، یعنی یہ جو سیدھا کندھا ہے اس کو کھول لینا اور نیچے سے چادر لا کے ادھر ڈالنا، لیکن یہ سنت ہے۔ اگر آپ نے نہیں کھولا اور فرض کر لیں ویسے چکر لگا دیے، کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں رمل بھی ہوتا ہے کہ پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، تھوڑا تیز اور اکڑ کر چلنا، لیکن اس طرح نہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ لہٰذا اگر رمل بھول گئے فرض کر لیں اور آپ نے ویسے ہی 7 چکر نارمل حالت میں کر دیے، اس پر بھی کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلے اس میں عمرے کے اندر آپ نیت کریں گے عمرے کی، وہ تو آپ نے جہاز میں جیسے کر لی، اس کے بعد آپ نے طواف کیا، اس کے بعد اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت طواف کی نفل ادا کریں گے۔ یہ مقام ابراہیم پر افضل ہے، لیکن اگر وہاں رش بہت زیادہ ہو تو زبردستی نہ کریں، کہ بعض لوگ مطاف میں شروع ہو جاتے ہیں اور طواف چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اذیت تکلیف ہوتی ہے اور ان کو بھی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ پیچھے جا کر کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سعی کرتے ہیں اور یا ملتزم پر آ کر دعا کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سعی کی اور پھر اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے یا قصر کروائیں گے، تو بس اس چیزوں کا نام کہ طواف، پھر اس کے بعد سعی، اس کے بعد حلق، حقیقتاً بس ان ارکان کا نام عمرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اور یہ اچھا ایک مسئلہ ہے ذہن میں رکھیں، کہ حالت احرام میں تو نہ ہم اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ایک عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا دوسرے عمرہ کرنے والے یا حاجی کے بال کاٹ سکتا ہے، لیکن جس وقت آپ احرام کی پابندی سے باہر ہونے لگیں تو ایک دوسرے کا حلق کروا سکتے ہیں، اپنا بھی کاٹ سکتے ہیں، جیسے آپ کوئی مشین لے جائیں اور اس مشین سے آئینہ دیکھ کر اپنے بال آپ صاف کروا لیں، لیکن یہ حدود حرم میں کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے فرض کر لیں کسی نے عمرہ یہاں کیا اور مدینہ شریف چلا گیا کہ وہاں حلق کروا لوں گا، دم لازم ہو جائے گا، حدود حرم میں ہی اس کو کروانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سعی ختم ہوتی ہے تو کچھ عرب بچے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں چھوٹی کینچیاں لی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں لائیں آپ کے بال کاٹ دیتے ہیں، آپ احرام کی پابندی سے باہر ہوں گے، تو اکثر لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، وہ ہلکی سی ایک لٹ کاٹتے ہیں اور بولتے ہیں بس جائیں آپ، اور پیسے لے کے ختم۔ یاد رکھیں کہ حلق کا مطلب تو ہوتا ہے مکمل طور پہ سر کو صاف کروا دینا، ٹنڈ کروانا، یہ مرد کے لیے سنت ہے، عورت کے لیے نہیں۔ اور قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے سر کے تمام بالوں کو کم از کم 1 پورے کے برابر، انگلی کا 1 پورے کے برابر کاٹنا، یہ قصر میں ضروری ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ پورے سر کے بال نہیں کرنا چاہتے، جیسے بہنوں کی ہوتی ہیں، تو وہ چٹیاں پکڑ کر 1/4 سر کے بال کی بھی چٹیاں اگر پکڑ لیں تو نیچے سے 1 پورے کے برابر اس کو کٹوا سکتی ہیں۔ یہ عام دنوں میں، عام حالات میں، جیسے کوئی 2-2 3-3 4-4 عمرے کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ اس میں آسانی ہے کہ وہ پہلے 1/4 سر کے بال کے کاٹ لیں، دوسرے عمرے میں دوسرے 1/4 سر کے بال 1 پورے کے برابر کاٹ لیں، تو بہرحال اس میں ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا پتہ ہی چلا اگر صرف 1 لٹ کاٹ لی تو اس میں 1/4 سر کے بالوں کا 1 پورے تک کاٹنا لازم نہیں آیا، تو دم لازم ہو جائے گا، اور یہ لوگ اکثر نہیں جانتے ہیں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ خوشبو وغیرہ کے استعمال سے بھی بچیں۔ جب آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک عمرہ کر لیا، آپ حالت احرام سے باہر ہو گئے، ابھی 8 ذوالحجہ کے درمیان ٹائم باقی ہے۔ اب بعض لوگ اس میں عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں، بعض علماء منع کرتے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ آپ اس میں عمرہ کر سکتے ہیں، 1 عمرہ 2 عمرہ آپ مزید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ مکے میں ہیں تو پھر آپ کو عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ تک جانا ہوگا، جو حدود حرم کے باہر ہے۔ گویا کہ جب آپ مکے میں ہوتے ہیں تو حکماً مکی بن جاتے ہیں، اور مکی یعنی جو مکے میں رہنے والا ہے اس کے لیے عمرے کا احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر چلا جائے اور پھر احرام باندھے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کو پھر آپ نے حج کا احرام پہننا ہوگا، اس کے لیے پھر آپ کو پھر اس کے بعد مینا جانا ہوتا ہے۔ اس میں ایک مشورہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہنیں تو بعض اوقات تو عزیزیہ لے جایا جاتا ہے، پہلے لے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ مکے میں ہیں، اگر آپ حرم کے قریب ہیں تو 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت کرنے کے بعد، اس کا احرام پہننے کے بعد ایک نفلی طواف کر لیں
اور اس کے بعد سعی کر لیں۔ نفلی طواف کے بعد سعی کیجیے گا طواف الزیارہ کی سعی کی نیت کے ساتھ، کہ وہ سعی پہلے بھی ہو سکتی ہے، جس کو آپ سعی کہتے ہیں، میں سعی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ وہ آپ نے اگر کر لیا تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو 10 ذو الحجہ کو طواف الزیارہ کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ سعی آپ پر لازم نہیں، کیونکہ آپ پہلے کر چکے ہیں۔ اس وقت رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا حبس، اتنا رش کہ کچھ انتہا نہیں، اور اس وقت میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو آپ ایزیلی فارغ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام پہننے کے بعد، حج کی نیت کرنے کے بعد پھر ایک نفلی طواف، اور اس کے بعد پھر آپ سعی کر لیجئے گا۔ 8 ذو الحجہ کو منی میں جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر فجر آپ نے پڑھنی ہے مکے کے اندر، یا عزیزیہ میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ جائیں گے منی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر وہ منی کے اندر ہوتی ہے، اور پھر آگے عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کچھ کالز لیتے ہیں، پھر آئیں گے سوالات کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا بڑا کرم۔ جی مفتی صاحب میرے 2-3 سوال ہیں۔ جی جی ایک تو یہ کہ صلاۃ اللیل اور تہجد دونوں علیحدہ علیحدہ پڑھنے چاہیے نفل، جی اور دوسری بات یہ کہ صلاۃ اللیل کے جو نوافل ہیں وہ ہم عشاء کے نوافل کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی وتر کے بعد ہمیں علیحدہ پڑھنے پڑیں گے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اس سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو بڑے جانور کی قربانی کی جاتی ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو جو 7 شخص ہوتے ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہے؟ سی اور جی دوسرا اسی کے متعلق یہ ہے کہ جو جی فرمائیں۔ چلیں ڈراپ ہو گئی ہے۔ دیکھیں میری بہن، آپ نے جو کویسچن کیا ہے یاد رکھیں کہ صلاۃ اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کی نماز۔ تو اگر اس کے لغوی معنی پر دیکھیں تو پھر مغرب بھی صلاۃ اللیل ہے، عشاء بھی صلاۃ اللیل ہے، تہجد بھی صلاۃ اللیل ہے۔ یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہوتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید اس کے نوافل کوئی علیحدہ ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ نے تہجد ادا کر لی یہی صلاۃ اللیل ہے، یہی تہجد ہے، تو اس کے کوئی الگ الگ نوافل نہیں ہوتے ہیں۔ بس تہجد کو صلاۃ اللیل اس وقت صرف کہیں گے، تہجد نہیں کہیں گے، یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں میں اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد کوئی آدمی سو جائے، اور سونے کے بعد جب وہ اٹھے گا تو فجر سے پہلے پہلے جو نوافل پڑھے گا وہ تہجد کہلائیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوتے نہیں ہیں، ہم رات کو نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو صرف صلاۃ اللیل کہیں گے، تہجد کی چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ اور اگر ہم رات کو سو چکے تھے عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد، اب ہم رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسے صلاۃ اللیل اور تہجد دونوں کہا جا سکتا ہے۔ اور وطر وہی بات ہے کہ آپ نے وطر کے جو نوافل ہیں اس کو وطر کے یعنی وطر کے بعد جو نوافل ہیں عشاء کے، ان کو آپ عشاء کے نوافل کی نیت سے پڑھیں، اسی میں صلاۃ اللیل وہی صلاۃ اللیل بھی ہے سمجھ لیجئے، کیونکہ رات کی نماز بنتی ہے، تو اس میں علیحدہ کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بڑے جانور میں کہتے ہیں کہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو ہر شریک سے کیا پرمیشن لینا لازم ہوتی ہے؟ دیکھیں کوئی لازم نہیں ہوتی ہے۔ جب انہوں نے حصہ ملا لیا، کسی ایک کو وکیل بنایا، جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے کہ یار آپ نے قربانی کرنی ہے، ذبح آپ نے کروانا ہے، تو ان کی طرف سے شروع سے پرمیشن ہوتی ہے۔ تو کاٹنے سے پہلے ہر ایک سے اجازت لینا، یا سب کا وہاں حاضر ہونا، یا بعض نام لے کر پھر بیان کرتے ہیں یہ فلاں 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 کی طرف سے ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا ہے کس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کو یا مخلوق کو؟ مخلوق کو سنانے کا فائدہ نہیں ہے، اور خالق کو سنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے بھولے پن پر ہنسی آئے گی بس، کہ کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ کس کے حصے ہیں کیا نہیں؟ تو ہم نے اپنے پاس سے کچھ رسومات بنا لی ہیں، اور ان کو اتنا لازم کر لیا ہے، اور اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر جانور ذبح کے وقت تمام شرکا موجود نہ ہوں تو جو موجود نہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا اس کا نام نہیں لیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ غلط چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں رائج نہ کریں۔ آپ بس پرمیشن دے دی ہے انہوں نے، حصے ملانا ہی پرمیشن تھی، اور جب ایک کے پر وہ متفق ہو گیا کہ آپ ذبح کریں گے تو بس پھر کوئی اجازت کی مزید حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا پڑوسی ملک سے کویسچن تھا کہ بعض اوقات ہم چلتی ٹرین میں یا بس میں یا جہاز میں اگر مسلمز ہیں، ہم نماز پڑھنے میں بڑی مشکل محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات غیر مسلمین
ناراض ہو جاتے ہیں اور جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اب دو چیزیں ہیں اس میں کہ اگر آپ تھوڑا بہت معمولی سی ناراضگی ہوگی، کوئی بڑبڑ کرے گا باقی کچھ نہیں، تو بالکل آپ کو نماز پڑھنا فرض ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے اس فرض کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اس میں آپ ٹرین میں ہوں، جہاز میں ہوں، جیسے بھی موقع ہو، اگر مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے پڑھنے کا موقع ہے کھڑے ہو کے پڑھیں، نہیں تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ گمان ہو کہ کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جھگڑا ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد زیادہ ہنگامہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے، اگر اس کا کامل یقین ہے تو پھر یہ ترک نماز کے لیے ایک شرعی عذر ہو سکتا ہے۔ جیسے حالات چل رہے ہیں، ہمیں ان حالات کے مطابق لوگوں کو رعایت دینا واجب ہوتا ہے۔ جوش و جذبہ اپنے مقام پر، لیکن ایسا جوش و جذبہ جس سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی ہماری شریعت اس کو پسند نہیں فرماتی ہے۔ کہ وہ مطلب اب کوئی شخص کہے کہ میں تو ہمت کر کے کروں گا، آپ اکیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آگے چل کر بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں نماز کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ دل میں کراہت رکھیں، بوجھ محسوس کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر گھر پہ جا کے قضا ادا کر لی جائے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں ٹھیک ہوں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا کہ والدہ صاحب 2 ہفتے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اب والدہ صاحب عدت میں ہیں، تو والدہ کی طبیعت کوئی خراب رہتی ہے، کمزور دل کی مالک ہیں، تو ابو کا کلیسما آ رہا ہے، تو ابو کی قبر کیا کہتے ہیں 22 گاؤں میں ہے، چکوال میں، تو ہم رہتے پنڈی میں ہیں، تو کلیسما ہم نے گاؤں میں کرنا ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ والدہ کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ادھر؟ قبر پہ؟ نہیں ادھر گاؤں ختم پہ۔ اچھا ختم پہ، ٹھیک ہے، بتا ٹھیک ہے۔ میں اس کو ایک تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت عدت و سوگ میں ہو تو شدید ترین مجبوری کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، نکلے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اور یہ ختم 40واں 10واں 20واں یہ کوئی ایسی شرعی مجبوریاں نہیں ہیں جن کی بنا پہ ایک عورت اپنی عدت کو وقتی طور پہ موقوف کر کے باہر نکل جائے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ موقوف سے مراد میری یہ ہے کہ یہ نہیں کہ باہر نکل جائے تو عدت رک جاتی ہے یا عدت ختم ہو جاتی ہے، عدت تو جاری رہے گی لیکن وہ گناہ گار ہوں گی، لہٰذا اپنے گھر میں رہیں۔ اور 40ویں کے لیے اگر کوئی اہتمام کیا بھی جا رہا ہے شرعی تقاضوں کے مطابق تو وہ دوسرے کر لیں گے، والدہ کی وہاں پر حاضری کوئی لازم نہیں ہے، اگر باہر نکلیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ یہ مور پنکھ جو ہوتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، مور کے بہت سارے پنکھ ملا کے، پنکھ کے وہ جو اس کے دم کے پر ہوتے ہیں ان کو ملا کر پنکھڑی سی بن جاتی ہے، مور پنکھ سے جھاڑا لگانا کیسا ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی جھاڑے واڑے کا یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے کہ جی وہ مور پنکھ کو یوں ماریں گے تو جی جھاڑا ہو گیا، جی آپ پہ جھڑ گئی مصیبتیں پریشانیاں۔ یہ سب لوٹ مار کے اور پیسے کے سب دھندے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ قرآن کہاں گیا؟ حدیث کہاں گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کہاں گئے؟ قرآن کی ہدایات کہاں ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے واضح فرمایا نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ ان سب سے ذہن ہٹا کر شارٹ کٹ، تم کچھ نہیں کرو، ہم ہیں نا موجود، بس ہمیں پیسے دے دینا، اور یہ مارا بس جھاڑا کر دیا، جی جائیے۔ کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اس قسم کی چیزوں کی طرف آنے کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ گناہ یا حرام ہے، لیکن اس کا معال اور نتیجہ بڑا بھیانک ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے لوگوں کی توجہ ان چیزوں کی طرف اور ایسی چیزیں، ایسے اعمال کرنے والوں کی طرف چلی گئی ہیں۔ ہم انہیں اپنا مشکل کشا، نجات دہندہ تصور کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کی بیان کردہ باتوں پر ہمارا اعتماد قلیل ہو رہا ہے، اس میں اعتماد قوی ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور عوام کے درمیان رہتا ہوں، کوئی ایک کمرے میں بیٹھ کے تبلیغ دین نہیں کر رہا ہوں، مکمل عوام کے درمیان رہتا ہوں، لوگوں کے مسائل سنتا ہوں۔ عرف پر غالباً جتنی ہماری نظر ہوگی بہت ہی کم مفتیان کرام ہوں گے پاکستان کی جن کی نظر ہوگی، بلکہ ورلڈ کے میں کہہ لوں تو بعید نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلسل چیزوں کو واچ کرتے رہتے ہیں اور اس سے نتیجے نکالتے ہیں اور اس کے مطابق پھر شرعی احکام بیان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بڑے پن کی بات نہیں ہے، یہ کہ مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے عرف پر واقف ہو کر فتویٰ دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی صلاحیت کر رہی ہیں کہ ہماری آنے والی ینگ جنریشن قرآن و حدیث سے دور اور ان چیزوں کے قریب ہو رہی ہے، یہ خطرناک ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کے قریب آئیے، جھاڑے پھاڑائیے چھوڑ دیجئے۔ کوئی اگر نظر لگ گئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر
دم کریں۔ اور نبی کریم بھی یہ عمل فرمایا کرتے تھے جب کسی کو نظر لگ جاتی تھی۔ اور بھی کئی قرآنی وظائف ہیں، ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر والد صاحب سید باپ سے جو اولاد ہوتی ہے وہ سید ہوتی ہے، اور ماں سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اگر مثلا ماں غیر سید ہیں تو وہ سید نہیں کہلاتی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ماں سید ہو تو بچے بھی سید ہونے چاہیے۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ایک عام ضابطہ قاعدہ، ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا عام قانون، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ان قانون سے مستثنیٰ ہوتی ہیں، خصوصیات جن کو کہا جاتا ہے۔ عام ضابطہ قانون یہی ہے کہ نسل باپ سے چلے گی، نسب باپ سے چلے گا۔ میدان محشر میں اسی لیے اولاد کو اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یہ یاد رکھیے۔ لیکن خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، وہ یہ کہ آپ کی نسل پاک آپ کی شہزادی کونین سے، آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایک خصوصیت کی وجہ سے اصل ضابطہ کرش ہو جائے گا، بریک ہو جائے گا، اور اب ہر ایک جگہ ایسا ہی ہوگا کہ نسلیں عورت سے چلیں گی اور بچوں کو ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس اعتبار سے کاسٹ کا تعین ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ضابطہ اپنی جگہ رہے گا، یہ ضابطہ اپنے مقام پر، یہ مستثنی صورت اپنے مقام پر۔ چنانچہ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسل سے ہیں، وہ سید حضرات کہلاتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی ماں مثال کے طور پہ سید ہیں لیکن شوہر غیر سید ہو اب اس دور کے اعتبار سے، تو لازم بات ہے کہ باپ سے چونکہ پھر وہ اصل قاعدہ قانون چلے گا اور وہ بچے غیر سید ہی کہلائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے چونکہ ماں سیدہ ہیں تو اس کا فائدہ ان کو آخرت میں انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جو لوگ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی گھر میں رکھتے ہیں، کیا یہ کہیں سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کیا جانا، یہ تو بالکل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے سورہ یاسین پڑھ کر مردوں کو بخشنے کے فضائل بیان فرمائے، سورہ اخلاص فرمایا جو قبرستان جائے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو بخشے تو جتنے مردے ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس شخص کو نیکیاں ملیں گی، تو یہ تو ثابت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک مخصوص حیت کے اندر اس طرح جمع ہو کر قرآن پڑھنا، کیا یہ بھی کہیں سے سنت سے ثابت ہے؟ تو یہ اس طرح کا پہلے رائج نہیں تھا، ثابت نہیں ہے۔ اس قسم کے نئے معاملات کے جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی، شریعت سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، خلاف شرع کوئی امر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دین کی تقویت اور فائدے کے پہلو ہوتے ہیں، تو عموماً علماء اسلام ایسی چیزوں کو منع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے تغیر زمانہ ہو رہا ہے اور لوگ دین اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں جتنا دین کے قریب آ جائیں اتنا بہتر ہے، اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ عمومی طور پر علماء کا ذہن ہوتا ہے، اس لیے کچھ امور کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے دور میں اس طرح اجتماعی طور پر قرآن خوانیوں کا اہتمام نہیں تھا، اب ہو رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ بدعت حسنہ کہا جا سکتا ہے، جو گناہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح کی جا رہی ہیں، میں خود اس کا مطلب اس کو کہتا ہوں کہ بھئی اس میں تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجتمع ہو کر ایک جگہ سب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، اس کو ہمارے علماء نے حرام کہا ہے، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بلند آواز سے پڑھا جائے، یا تو سارے آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں، بس اتنا کہ اپنے کان تک آواز پہنچ رہی ہو، بس آرام آرام سے پڑھ رہے ہوں، اور پھر یہ قرآن خوانی جیسے اگلے انہوں نے کویسچن کیا کہ اس کے لیے مدرسے کے بچوں کو لے جانا اور ہدیہ وغیرہ لینا، یہ کیسا ہے لینا دینا؟ تو اگر اس میں فرض کر لیں قرآن خوانی سال ثواب کے لیے ہو رہی ہے تو یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ اگر اس میں اجرت کا کوئی معاملہ ہوا، چاہے وہ طے کیا جائے اور چاہے اتنا معروف ہے، سب کو پتہ ہے کہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ وغیرہ دیا جائے گا، تو المعروف کالمشروط کے تحت ایسی قرآن خوانی بالکل ناجائز ہے، اور اس پر اگر اجرت دے دی جائے لے لی جائے، ہمارے علماء کہتے ہیں اس پہ کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا اور مردے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اب یہ تمام قیودات کا لحاظ تو لوگ کرتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماعی طور پہ قرآن پڑھنا تو منع نہیں تھا، لیکن بلند آواز سے پڑھنا یہ غلط، اور اس پہ ہدیہ لینا، ہدیہ مقرر کرنا، یہ بھی بالکل غلط۔
اس کے جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ دینے والا یہ کہے، بلانے والا، کہ میں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا بھائی، آ کے پڑھ کے چلے جانا ہے، وہ کہیں یس، پھر آ کے وہ پڑھ لیں، پھر وہ اپنے پاس سے کچھ دے دے ہدیہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے، وہ کوئی طے نہیں ہوا، المعروف کالمشروط کے تحت اب یہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں کیا اور آئے اور پتہ ہے کہ ان کو کچھ دینا ہے اور دیا، تو پھر یہ اس صورت میں قرآن خوانی جو ہے وہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ طاعت پر اجرت کو ہمارے علماء نے صرف مخصوص مقام پر ہی جائز رکھا، اور قرآن خوانی ان چیزوں میں سے نہیں ہے، نہ نعت خوانی ہے نہ قرآن خوانی ہے، اس کے لیے اجرت طے نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر المعروف کالمشروط کے تحت آئے تب بھی لینا شرعاً جائز نہیں ہوتا، اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ دل میں کہا تھا کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو طلاق ہو جائے گی، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اب وہ کام نہیں ہوا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو دیکھیں نہیں ہوگی، اگرچہ یہ معلق کرنا ہے طلاق کو، اس کو مشروط طلاق بھی کہتے ہیں، اس کو تعلیق طلاق کہا جاتا ہے، طلاق کو معلق کرنا، کسی چیز پر مشروط کرنا، اگر ایسا ہو گیا تو طلاق، ایسا نہیں ہوا تو طلاق، تو یہ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تب طلاق واقع ہوتی ہے، اگر زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف دل میں سوچا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر طلاق ہی پر کمر آ کے کیوں ٹوٹتی ہے۔ بہت سارے شوہر حضرات اور بیویاں وغیرہ اسی طریقے سے مطلب مشروط معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کریں، آپ کوئی اور بات کہیں، اور کم از کم زبان سے تو بالکل نہ کہیں، ورنہ بعض اوقات بہت زیادہ بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں ایک گیم کلب ہے، ہم اس میں صفائی کا کام کرتے ہیں، تو کبھی ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہ پانی یا جوس پینے کو دے دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اب یہ کہاں کا گیم کلب ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، یعنی کوئی انہوں نے نشاندہی نہیں کی، اگر تو وہ جوا خانہ ہے یوں کہہ لیجئے، تو پھر وہاں تو بالکل آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ صفائی وغیرہ کا کام وہاں پر بہتر ہے کہ نہ کریں، لیکن کر لیں گے تو اجرت بہرحال طیب حلال ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر وہ کچھ کھانے پینے کو دیں تو چونکہ غالب گمان یہی ہے کہ وہاں حرام کمائی آری جا رہی ہے اور حرام کام ہو رہا ہے، اسی سے وہ پروفٹ کما کے آپ کو دے رہے ہیں، تو حتی الامکان وہاں کی چیزیں نہ کھائیں نہ پئیں، اجتناب کریں، اپنا کام کریں اور باہر نکل آئیں۔ اور اگر ایک عام سا گیم کلب ہے جیسے بچوں کے ہوتے ہیں، کوئی ویڈیو گیمز وغیرہ ہوتے ہیں، یا یہ بلیڈ وغیرہ اور سنوکر وغیرہ اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی جوا وغیرہ نہیں چل رہا ہے، اب اگر وہ کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کھا پی سکتے ہیں کہ وہاں خالصتاً کوئی جوئے کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا کوئی عورت اپنی 5 سالہ بچی کے ساتھ نہا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مطلب شرعی لحاظ سے ابھی 5 سالہ بچی تو بہت چھوٹی ہے، کوئی بالغہ نہیں ہوئی، کیونکہ 8ویں سال میں جب بچی لگتی ہے یا بچہ لگتا ہے تو اس کو صاحب عقل بچہ کہتے ہیں، سمجھدار بچہ کہتے ہیں، اس وقت اس کے احکام تھوڑے سے بدلتے ہیں، جیسے نبی کریم نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ تو یہ ابھی ہے چھوٹی بچی، لیکن بہرحال شروع سے ہی ماں کو بچی کو شرم کا اور اس کا درس دینا چاہیے۔ کوئی صحیح شرعی مجبوری ہے کہ وہ بچی نہا نہیں سکتی تو ماں ساتھ لے گئی اور اس کو وہ نہلا بھی رہی ہے ساتھ میں، تو گنجائش ابھی تو نکلتی ہے، لیکن پھر بھی شروع سے ہی بچوں کو شرم و حیا کا درس دینے کے لیے بچی کو وہ ماں کپڑے پہن کے رکھیں، اس کو نہلا دیں، پھر اس کو باہر نکال کر پھر وہ مطلب یہ کہ اب بعد میں نہائیں، وہ کپڑے گیلے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، بعد میں نہانا ہی ہے، لیکن نہانے کا اگر یہ والا مفہوم ہو کہ دونوں ہی اس طرح ہوں تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ وہ بچی باہر جا کے کسی چیز کی حکایت بھی کر سکتی ہے، کسی کے سامنے بیان کر سکتی ہے، اور یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک غیر شادی شدہ خاتون ہیں، ان کا زیور ماں باپ کے پاس رکھا ہوا ہے، یہ نہیں پتہ ہے کہ کتنا ہے، تو کیا ان پر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر تو اس بچی کا زیور ماں باپ کی ملکیت میں ہے، اصل یعنی ان کے قبضے میں ہے، اصل میں مالک بچی ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا، اس کی مالیت معلوم کیے بغیر حکم نہیں بیان کیا ہو سکتا۔ اگر وہ اتنا زیور ہے کہ وہ بچی اپنا سفر حج جو سفر حج کا خرچہ ہے اور اپنے محرم کا بھی ادا کر سکتی ہے، اتنا اگر وہ سونا جمع ہو گیا ہے اتنی مالیت کا، تو پھر بالکل حج اس کے بچی کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اور یہ انہوں نے تو عورت کا لفظ لکھا ہے، اور وہ بالغہ بھی ہونی چاہیے، اگر بالغہ ہے اور اتنا زیور ہے کہ اپنا اور اپنے محرم کا خرچہ اس سے نکال سکتی ہے تو حج فرض ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر حج فرض نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو معلوم کرنا ہوگا، اپنے وزن کروانا ہوگا سونے کا، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، ورنہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کیا کوئی مرد کسی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں کسی عورت کو قربانی کا وکیل بنا سکتا ہے کہ نہیں؟
دیکھیں وکیل بالکل بنا سکتا ہے. وکیل کا مطلب ہوتا ہے اپنا کام کسی کے سپرد کرنا. تو وہ چاہے مرد کے سپرد کریں چاہے عورت کے سپرد کریں, کر سکتے ہیں, وہ وکیلہ بن سکتی ہیں. اب وکیل بننے کا مطلب یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ذبح بھی کریں, جانور جا کے پرچیز کریں. انہیں کہہ دیا, ذمہ داری دے دیا, میری طرف سے قربانی کر دینا. اب وہ خاتون کسی کو پیسے دے کے بکرا وغیرہ یا گائے میں حصہ ڈلوا لیں اور پھر وہ ذبح کروا دیں. بس یہی ہوتا ہے کہ وکیل کا مطلب ان کی قربانی کے تمام معاملات کو اب یہ ڈیل کریں گے, یہ معاملہ کریں گے. اسی میں ضمن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہم پاکستان ہندوستان میں کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں اور دنوں کا ڈیفرنس ہوتا ہے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بھی عید ہو وہاں بھی عید ہو, ہمارے یہاں عید کی نماز ہو چکے پھر وہاں پر بھی عید کی نماز ہو چکے تب قربانی ہوگی؟ دیکھیں اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن صحیح اور بہتر مسئلہ یہی ہے کہ وہاں بھی عید کا دن ہونا چاہیے اور یہاں بھی عید کا دن ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر وہاں پہلے دن عید ہوئی تو اگر یہاں پر ابھی عید کا دن نہیں ہے, اب یہاں پہ کر دیں گے, اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے, لیکن ان پر یہ وکیل یہاں کر رہا ہے, یہاں قربانی کا دن ہی نہیں ہے. اور اگر 3 دن وہاں پورے ہو گئے اور یہاں تیسرا دن ابھی چل رہا ہے قربانی کا, یہاں قربانی کا دن ہے, ان کے تو دن بھی گزر گئے. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ رہتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے دن کا انتخاب کریں کہ وہاں بھی عید ہو اور یہاں بھی عید ہو. جیسے ان کا دوسرا دن اور ہمارا پہلا دن, تو وہاں بھی عید یہاں بھی عید, پھر ان کا تیسرا ہمارا دوسرا دن, وہاں بھی عید یہاں بھی عید. تو یوں اگر ڈیفرنس ہو تو بہتر ہے کہ ان دنوں کے اندر ہی کریں کہ جن دنوں میں وہاں پر بھی عید کا دن ہو اور یہاں پر بھی عید کا دن ہو. اور عید کی نماز کا مسئلہ ذرا مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ ٹائمنگ الگ الگ ہوتی ہیں. امریکہ کی یہاں کی ٹائمنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو بس دن ہونا چاہیے. باقی وکیل یہ دیکھ لے کہ اس کے علاقے میں عید کی نماز ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر وہ قربانی کر سکتا ہے. ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز آن لائن منگواتے ہیں اور پھر جب وہ آ جاتی ہے تو ڈیلیوری کو منع کر دیتے ہیں, یہ منع کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہاں سے چلا نہیں ہے, آپ نے ایک آن لائن آرڈر دیا پھر اس کو کینسل کر دیا, اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے ایک آدمی آپ کے گھر تک لے آیا اور آپ نے وہاں پر کسی وجہ سے منع کر دیا, تو دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کس وجہ سے منع کیا. اگر تو کوئی معقول وجہ ہے, جیسے ہمارے قریبی کسی نے کوئی ایک آفر لگی ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ کپڑے منگوائے, دیکھا تو انتہائی تھرڈ کلاس اور ناقص قسم کے کپڑے تھے, تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ بھئی واپس لے جاؤ, ہم تو نہیں لیتے. ڈیلیوری انہوں نے کہا تھا کہ ڈیلیوری فری ہے اور وہ گندے کپڑے بھیج دیے. تو اس قسم کا مسئلہ ہو تو بالکل آپ منع کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے, جو چیز آپ نے منگائی وہ انہی صفات کی حامل ہے اور بالکل بر وقت ڈیلیوری لے کر آیا, مثلا بعض وقت کھانا وغیرہ منگاتے ہیں بالکل گرم ہے, یہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا کر کے لائے. اب منع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان کو نقصان پہنچانا, ان کو تکلیف پہنچانا ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. اس پر اگر اس طرح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. کسی نے پوچھا ہے کہ جی یہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جو مسائل مطلب بالکل علماء کے مابین, اکثریت کے مابین کوئی متنازع فی نہیں تھے, آج ویورشپ کے لیے دیگر چیزوں کے لیے ایسے چٹکلے چھوڑ کر اور قوم کو حیران کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سارے تو بدھو ہیں, سب بے وقوف ہیں, سب سو رہے ہیں, کسی نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا, کوئی دین نہیں جانتا, فقیر ہے جس نے یہ ایک نقطہ نکال کر دکھا دیا ہے تو ہمیں مان لو. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی کیا چیز قبر سے نکال کر لایا ہے کہ باقی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہوئی, ان پر ہو گئی. یاد رکھیں کہ جن لوگوں سے دین چلتا ہوا آیا ہے وہ میجورٹی ہے اور ہمیشہ وہ اکثریت میں رہیں گے. نبی کریم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ, اور امت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ بھینس اور کٹے کو گائے کے ساتھ مرج کر کے قربانی کا جانور قرار دیا ہے, اس لیے ہمیشہ اجتماعیت کے ساتھ رہیں. اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے, اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھائی بہن حج کر رہے ہیں اللہ ان کا حج تک اچھی طریقے سے کامل کروائے, قبول فرمائے. جو قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دل مقام حبیب